قرآن مجید میں ایک ایسی تمثیل ہے جو 1400 سال پرانی ہونے کے باوجود آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی پہلے تھی۔ یہ وہم اور حقیقت کے درمیان فرق پر ایک بہت ہی گہرا سبق دیتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سراب کی کہانی ہے، لیکن اس کے اصل معنی ہماری زندگیوں سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ چلیں اس میں چھپے ہوئے گہرے سبق کو کھوجتے ہیں۔ تو ہماری ساری گفتگو اسی ایک آیت کے گرد گھومے گی۔ یہ ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں بات کرتی ہے جو روحانی سچائی کو نہیں مانتے، اور ان کے کاموں کو ایک سراب یعنی مراج سے تشبیہ دیتی ہے۔ یہی آیت ہماری اس گہری کھوج کا نقطۂ آغاز ہے۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم اس تمثیل کو کئی الگ الگ زاویوں سے دیکھیں گے۔ پہلے صحرا کی پیاس کو سمجھیں گے، پھر سراب کے پیچھے کی سائنس کو جانیں گے، اور اس کے بعد جھوٹی امیدوں کی نفسیات کو پرکھیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ جب یہ وہم ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بے کنار صحرا، تپتا ہوا سورج، جلتی ہوئی ریت، اور ایک مسافر جو پیاس سے بے حال ہے اور پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ یہی وہ منظر ہے جہاں سے یہ گہری تمثیل شروع ہوتی ہے۔ یہاں قرآن ایک زبردست مثال دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ روحانی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اعمال، ان کے کام بالکل ایک سراب کی طرح ہیں۔ دور سے دیکھنے میں بہت قیمتی اور حقیقی لگتے ہیں، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو اصلیت کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سراب۔ بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے بصری دھوکہ، اور اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے جو بہہ جاتی ہے یا دور چلی جاتی ہے۔ یعنی لفظ خود اپنے اندر ایک فریب اور ناپائیداری کا اشارہ لیے ہوئے ہے۔ اور یہ سراب کہاں نظر آتا ہے؟ کیا میں، یعنی ایک کھلے چٹیل میدان میں۔ یہ لفظ اس جگہ کی وسعت اور خالی پن پر زور دیتا ہے جو اس اکیلے مسافر کی بے بسی اور مایوسی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سراب بس ایک کہانی ہے، ایک میٹافر، یا اس کے پیچھے کوئی اصلی سائنس بھی ہے؟ آئیے اس قدیم تمثیل کو جدید سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اور یہی بات تو اسے اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے کہ قرآن ایک بالکل حقیقی سائنٹیفک فینومینن کو ایک روحانی سچائی سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہم بے بنیاد نہیں بلکہ فطرت کے قوانین پر مبنی ہے۔ تو یہ کام کرتا کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں روشنی کا ایک کھیل ہے۔ سورج زمین کو بہت زیادہ گرم کر دیتا ہے۔ اس سے زمین کے قریب کی ہوا اوپر کی ٹھنڈی ہوا کے مقابلے میں پتلی ہو جاتی ہے۔ اب جب آسمان سے روشنی آتی ہے تو وہ ان گرم اور ٹھنڈی تہوں سے گزرتے ہوئے مڑ جاتی ہے، یعنی ریفریکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا دماغ ان مڑی ہوئی شعاؤں کو سیدھا ہی سمجھتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سامنے پانی کی سطح پر آسمان کا عکس نظر آ رہا ہے نا؟ ایک بہترین بصری دھوکہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی سائنس کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ظاہری دھوکہ کیسے ایک بہت گہرے نفسیاتی دھوکے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، جیسے مسافر کو پانی کی شدید پیاس ہے نا، بالکل ویسے ہی ہر انسان کے اندر بھی ایک گہری پیاس ہوتی ہے۔ یہ پیاس ہے مقصد کی، معنی کی، فلفلمنٹ کی۔ یہ وہ پیاس ہے جو صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں بجھتے۔ اس کا موازنہ آج کے دور سے کریں۔ مسافر کی پیاس اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ دھوکے کو پانی سمجھ لے۔ بالکل اسی طرح آج کل ہم بھی تو کچھ پانے کی خواہش میں دولت، شہرت، طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایسے سراب جو دور سے چمکتے تو بہت ہیں، لیکن اگر کسی اعلیٰ مقصد سے خالی ہوں تو ان میں کوئی حقیقی جوہر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات تو سائیکالوجی بھی مانتی ہے کہ ہماری شدید خواہشات ہمیں وہموں سے چمٹے رہنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسا ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل اس پیاسے شخص کی طرح جو ہر قیمت پر پانی کی امید سے جڑا رہنا چاہتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس مثال کے سب سے اہم، سب سے شاکنگ حصے کی طرف۔ سوچئے اس مسافر کے بارے میں۔ اتنی محنت، اتنی امید کے بعد جب وہ آخرکار اس جگہ پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف مایوسی۔ ساری امید کا محل ریت پر بکھر جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ یہ وہم کا مکمل خاتمہ ہے۔ جس چیز کے لیے اتنی جد و جہد کی وہ کچھ بھی نہیں نکلی۔ یہ مکمل خالی پن کا ایک لمحہ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آیت میں ایک زبردست غیر متوقع موڑ آتا ہے، مگر وہاں وہ اللہ کو پاتا ہے جو اسے اس کا پورا حساب چکا دے گا۔ یعنی جہاں پانی کی امید تھی، جہاں سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، وہاں حقیقت مطلق یعنی اللہ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس کا پیغام کیا ہے؟
پیغام یہ ہے کہ جب دنیا کے سارے دھوکے، ساری جھوٹی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو انسان آخر میں حقیقت مطلق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی خدا اور اپنے اعمال کا حساب۔ اور یہ جو جھوٹی امیدوں کے پیچھے بھاگنے کا کانسیپٹ ہے نا، یہ صرف اسی روایت میں نہیں ملتا، بلکہ دوسری روایات میں بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کی روایات میں مکڑی کے کمزور جالے کی مثال ہے، بھوکے شخص کا خواب جو جاگنے پر بھی بھوکا ہی رہتا ہے، یا ریت پر بنائے گئے گھر کی مثال۔ ان سب کا پیغام ایک ہی ہے: اپنی زندگی کی بنیاد دھوکے پر مت رکھو، ورنہ وہ دباؤ میں ڈھیر ہو جائے گی۔ تو چلیے اب اس قدیم مثال کے سبق تو اپنی زندگی پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ مثال صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی ہم زندگی میں آخر کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہماری منزل ایک سچا نخلستان ہے جو ہماری پیاس بجھائے گا، یا بس ایک خوبصورت دھوکہ؟ تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ جن چیزوں کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، کیا ان میں واقعی کوئی حقیقت ہے، کوئی ٹھوس پن ہے، یا وہ بھی دور سے چمکتا ہوا ایک خوبصورت سراب ہے؟